اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ آج سے پہلے جو پروگرام ہو چکے ہیں اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہماری چل رہی تھی۔ لاسٹ پروگرام میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی کیا گفتگو ہوئی۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن آج میں نے سوچا کہ اس پروگرام سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو کچھ باتیں بتائی جائیں۔ یہ تسلسل انشاءاللہ چلتا رہے گا ہمارا، اور اس سے ہم اور آپ دونوں مستفید ہوتے رہیں گے۔ آج جو میں نے ٹاپک منتخب کیا ہے وہ ہے جادو کی حقیقت۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ رائج ہو گئی ہے کہ ہر کسی کو شک و شبہات پر یہ بات اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے کہ شاید اس پہ کوئی جادو کر دیا ہے یا کوئی اس کے اوپر اثرات ہیں۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ آج کل اس طرح کے اثرات کچھ زیادہ ہو گئے ہیں۔ جس طرح سے اسلام سے دوری مسلمان اپناتا رہتا ہے تو یہ مسئلے مسائل اس کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی دراصل حقیقت کیا ہے۔ جادو یقیناً ایک حقیقی عمل ہے جو کہ مسلمان بھی کر رہے ہیں اور غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو کرنے والا اور اس کو کروانے والا دونوں کے خلاف سخت قسم کی وعید نازل ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے جو جادو کی ابتدا ہوئی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو تھی وہ جنات، ہوا، چرند پرند سب کے اوپر تھی۔ اللہ نے ان کو وہ بادشاہت عطا فرمائی تھی جو آئندہ کسی کو نہیں عطا فرمائی جائے گی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے یہ دعا تھی کہ یا اللہ پاک مجھے ایسی سلطنت یا ایسی بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں عطا کی اور نہ ہی کبھی آپ کسی کو عطا کریں گے۔ تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور جادو کی حقیقت آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جنات تھے وہ جنات کچھ اس میں شیاطین اور شرارتی تھے جنہوں نے جادو کرنا شروع کیا ان کی سلطنت پر، اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے پاور کی خاطر یہ عمل انہوں نے شروع کیا، جس کی وضاحت اللہ رب العزت نے فرما دی کہ ان کا سلیمان سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ اس کے بعد دو فرشتوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے، ہاروت اور ماروت۔ اللہ رب العزت نے آسمان کے دروازے فرشتوں پر کھول دیے، آسمان کے جو پردے تھے، تو سمائے دنیا تک فرشتوں کی نظریں پہنچ رہی تھیں اور وہ دیکھ رہے تھے کہ انسان شراب نوشی، زنا میں اور مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہے۔ تو اس پر فرشتوں کو
بڑا تعجب ہوا اور اللہ رب العزت سے انہوں نے التجا کی کہ یہ لوگ اتنے گناہوں میں ملوث ہیں تو آپ ان پر عذاب اپنا کیوں نہیں بھیجتے؟ جس پر فرمایا گیا کہ میری ذات ان کے اوپر مخفی ہے اور تم مجھے دیکھ رہے ہو، اس لیے تم میری عبادت بھی کر رہے ہو، اور اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو یہ بھی تمہارا ہی طرح عبادت کرتے۔ یعنی ایک امتحان سے یہ گزر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے اجازت طلب فرمائی کہ ہمیں ان کی طرف بھیجا جائے تاکہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں، اور یہ لوگ جن گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو روک سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو اجازت دی اور کہا تم اپنے اندر سے منتخب کر لو جن کو چاہو جو معتبر ہوں تاکہ وہ زمین کی طرف جا سکیں۔ آپس میں مشاورت کے بعد 3 فرشتے اس کام کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے ان کے سامنے چند باتیں رکھیں اور فرمایا کہ 4 گناہ تم نہیں کرنا۔ ان کو ان 4 گناہوں سے منع فرمایا۔ 1، شراب نہیں پینا، نمبر 2، زنا نہیں کرنا، نمبر 3، کسی کا قتل نہیں کرنا، اور نمبر 4، بتوں کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ 4 باتیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے رکھی، جن میں سے ایک فرشتے نے انکار کر دیا کہ یا رب العالمین میں اس پر عمل نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اپنے عمل نہ کرنے پر اتنا زیادہ اصرار کر رہا تھا، اس کو یقین تھا کہ یقیناً میں دنیا میں جا کر ان 4 گناہ میں سے کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں یا چاروں میں ملوث ہو سکتا ہوں، اس لیے اس نے معذرت چاہی اور وہ الگ ہو گیا۔ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت، ان 2 فرشتوں کو بابل کی طرف بھیجا گیا، اور یہ 2 فرشتے جو تھے وہ زمین پر اترے بابل شہر کی طرف۔ یہ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے اور ان کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کے نقصانات سے سکھانے سے پہلے ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ تم لوگ یہ جو جادو سیکھ رہے ہو ان کے نقصانات ہیں اور یہ آزمائش ہے، اس کو نہ سیکھو، یہ صحیح نہیں ہے۔ عموماً وہ جو جادو تھا وہ میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرتا تھا، لڑائی جھگڑے پیدا کرتا تھا، اس کے لیے وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی اور کہاں تک اس کی انتہا ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آپ کے سامنے اگلے پروگرام میں رکھیں گے۔ تو اس کے تقریباً 2 یا 3 پارٹ اور مزید آئیں گے، تو وہ آپ ملاحظہ فرمائیے اور اس کو دیکھیے تاکہ آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو سکے کہ یہ اصل میں جادو کی حقیقت کیا ہے، اور جادو کی کتنی قسم کی اقسام ہیں، اور ان سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں انسان کو، اور ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ان کے بارے میں تفصیلاً آپ سے بات انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں نے 5 سوال رکھے تھے آپ کے سامنے، ان کے جوابات کچھ لوگوں نے صحیح دیے ہیں اور کافی لوگ اس کی صحیح جواب نہیں دے سکے، تو ان کے لیے میں بتاتا چلوں۔ سوال کیا گیا تھا قرآن پاک میں نجم، ستارہ یعنی کتنی بار آیا ہے؟ تو اس کا جواب تھا 31 بار۔ قرآن شریف میں ستارے کا ذکر 31 بار آیا ہے۔ دوسرا سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا کہ قرآن پاک میں محمد نام یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کتنی دفعہ آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 4 مرتبہ۔
اور وہ کون سا حیوان ہے جو کہ سانس بھی لیتا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں، وہ کون سی مچھلی ہے جس کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا؟ وہ مچھلی تھی لوتیا، اس کا نام تھا لوتیا، جس کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ اور وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے اور نہ خون ہے لیکن وہ سانس لیتی ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، تو اس کا جواب ہے صبح۔ صبح کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جب وہ سانس لیتی ہے، کہ صبح جو ہے سانس لیتی ہے اور اس میں نہ گوشت ہے نہ خون ہے۔ اس کا جواب قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور پوری تفصیل اس کی اس میں موجود ہے کہ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ سب سے پہلے 5واں سوال تھا، سب سے پہلے مسواک کس نبی نے کی؟ یہ نبیوں کی بھی سنت ہے اور ہمارے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین ہے کہ مسواک جو ہے شیطان کو غصہ دلاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے مسواک کرنے والے کو۔ مسواک جو ہماری سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسواک کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام میں سے ہوتی ہوئی یہ ہم تک پہنچی ہے۔ آج کے 5 سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ نمبر 1، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ نمبر 2، خانہ کعبہ کا نقشہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ اور نمبر 3، دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کنہوں نے لگایا تھا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ یہ 14 سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ اور 5واں اور آخری سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے کس صحابہ کو اسد اللہ کے لقب سے تشبیہ دی تھی یا پکارا تھا؟ وہ کون سے صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد اللہ کے لفظ سے، اسد اللہ کے نام سے پکارا تھا؟ تو یہ 5 سوال آپ کے سامنے رکھے ہم نے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کمنٹس باکس میں اور یا واٹس اپ جو نمبر میں نے دیا ہے انشاءاللہ اس پہ آپ اس کا جواب دیں گے، اور کچھ مسئلے مسائل ایسے سامنے آئے ہیں لوگوں کے جس میں ان کی پریشانیاں ہیں، کچھ کاروباری پریشانیاں ہیں، کچھ روزگار کی پریشانیاں ہیں، کچھ گھریلو مسائل ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ان کو بتایا گیا ہے۔ اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ واپس پلٹ کے آ رہی ہیں، مطلب ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے انہی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کو اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا میری بھی ہے اور آپ بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور ان کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں رب العالمین ان کو حل فرمائے، اور جتنے پریشان حال ہیں سب کو پریشانی سب کی دور فرمائے۔ یہاں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔